والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات کی گرامی قدر، انتہائی مقتدر علماء کرام، صنفان رسول اور معزز اور محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور مہمانان گرامی قدر، آج بھی روحانی ایمانی تقریب شہید یہ سلسلہ ہے فنا فی شیخ فنا فی رسول، پیر طریقت امیر شریعت حضرت قبلہ صوفی عبدالغفور احمد عابد چشتی صابری رحمت اللہ علیہ آپ دے ستمہ عرص مبارک دی تقریب سعید ہے. آپ دے مرشد کامل عاشق مصطفیٰ، عاشق سلطان ہند حضرت قبلہ پیر طریقت صوفی عمراء علی شاہ
آپ نے بھی عرس مبارک دی تقریباً 53واں عرس مبارک کی تقریب سعید کا اہتمام ہے، اور آج آستانہ ہے عالیہ چشتیہ صابریہ غفوریہ بچوں کی رائے گنج ضلع لاہور کے اندر ایک تقریب پاک سجی ہوئی ہے، اور آج کی اس محفل میں روح روا درویش کامل اور نشانی میرے بابا غفور صاحب کی انتہائی شفیق القلب اور درویش صرف انسان حضرت قبلہ خادم الفقراء صوفی شوکت علی چشتی صابری، آپ اس آستانہ مبارک دے روح روا نے اور آپ کی نگرانی کے اندر آپ کے شہزادگان آپ کے اس عرس مبارک کی کمیٹی کے ممبران اور آپ کے خلفاء تمام لوگ ہی مبارکباد کے مستحق ہوں کہ اللہ رب العزت نے سانو بنائے اس جماعت وچوں وے جیڑی جماعت ہر اس کا احترام کر دیے جو اللہ اس کے محبوب کا سچا غلام ہو۔ الحمدللہ کہ اسی اہل سنت ہاں، اور اسی تمام انبیاء تے بھی ایمان رکھتے ہیں، اصحاب رسول تے بھی ایمان رکھتے ہیں، اہل بیت کے اطہار تے بھی غلام ہیں، شہداء تے بھی نوکر ہیں، اولیاء کرام دے درہ دی خاک ہیں، اور کوئی فخر نہیں۔ اگر فخر ہے تو اس بات کا فخر ہے کہ اسی نبیاں دے تاجدار دے غلام بھی ہیں، اور او دے امتیاں اس نبی دے امتیاں کہ جس نبی دے امتی بنن واسطے 1,24,000 انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے دے اندر دعا کرتے رہے، مولا و محبوب میرے زمانے بھی آ جائے، محبوب میرے وقت دے اندر آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اٹھا لو، آپ نے کہا کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا، رب نے کہا لن ترانی کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتا، پھر اصرار کیتا کہ مولا میں دیدار کرنا چاہنا، رب نے چھوٹی جی تجلی چھٹی کہ موسیٰ نبی بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پے، اور 3 دنوں تو بعد ہوش آئی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کریم کہنے نے کہ جدو 3 دنوں تو بعد ہوش آئی تے میں اکھاں کھولیاں، میری نگاہ اتنی تیز ہو گئی سی کہ 3 میل دور اندھیری رات کے اندر سیاہ پتھر تے جو کیڑی چل رہی سی نے، موسیٰ نبی کہنے نے کہ میں اس کیڑی کو دیکھ رہا سی۔
کہ حضرت موسیٰ پیغمبر دی نگاہ کدو تیز ہوئی جدو رب دیاں تجلیاں ویکھیاں کہ 3 میل دور جڑی کیڑی سی اللہ دے نبی اس کیڑی نو ویکھ رہے سن. کہ میں قربان جاواں اپنے اس نبی تو جڑا معراج دی رات محبوب کائنات رب دے دربار کے اندر حاضر ہوئے اور رب دے سامنے بیٹھ کے ویکھیا. محبوب کہتے ہیں کہ میں جدو رب نو ویکھیا نے ہر پاسے جلوے ہی جلوے نظر آئے. توجہ طلب سوال ہے کہ موسیٰ نبی کی نگاہ کا ایک کمال سی کہ 3 میل دور بیٹھ کے کیڑی ویکھ رہے سن تے جیڑا نبی سامنے ویکھ کے آیا سامنے بیٹھ کے آیا اس نبی دی نگاہ کا کی کمال ہوے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا. رب نے کیا کہ موسیٰ کریم تو میرا دیدار نہیں کر سکتا. یا اللہ پھر رب نے کیا پھر تو اینے کر تو اودا دیدار کر نہیں جڑا معراج والی رات میرا دیدار کر کے آوے گا. تو اودا دیدار کر لیں. مسلمانوں خوشبختی ہے اللہ نے سانو اس نبی دا غلام بنایا اس محبوب دا پروانہ و عاشق بنایا. اور الحمدللہ پھر ایسے درویش آستانے ایسے کامل صوفی جنہ دے بارے میرے نبی کریم رحمت عالم نے فرمایا جدو حضور کو پوچھا کہ ولی دی نشانی اور پہچان مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جدو تسی اودا چہرہ ویکھو تو انو خدا یاد آ جاؤ. یہ ولی کی نشانی ہے. اور ولی ہے جو جیدہ کھانا جیدہ پینا جیدہ چلنا جیدہ سونا جیدہ جاگنا جیدہ ہر قدم جو ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوئے کہ سمجھ لینا کو اللہ کا ولی ہے. اور جو سنت مصطفیٰ کے خلاف ہوئے سمجھ لینا کہ ولی نہیں ہو سکتا بلا ہو سکتا. الحمدللہ کہ خداوند کریم نے میرے بھائی قاری صاحب بہت پیاری گفتگو کر رہے سن اور علمی قرآنی گفتگو کر رہے سن. لطف اندوز میں بھی ہو رہے سی تسی بھی ہو رہے سو. اللہ دے ولیاں دا ذکر رب نے قرآن کریم دے اندر کیتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ خبردار میرے جو ولی نے نہ انہوں کو خوف ہوئے گا نہ انہوں کو غم ہوئے گا نہ اس دنیا کے اندر نہ قبر کے اندر نہ حشر کے اندر. خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر جدو نماز کا حکم فرمایا لفظ خبردار نے استعمال کیتا. حج کا حکم فرمایا لفظ خبردار نے استعمال کیتا. زکات کا حکم فرمایا لفظ خبردار استعمال نہیں کیتا. کلمہ پڑھن کا حکم دیتا لفظ خبردار نے استعمال کیتا. لیکن جدو دے پیارے تے محبوبہ کا ذکر آیا او دے ولیوں کا ذکر آیا رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلی لفظ خبردار استعمال کیتا. ایک مثال دے کے میں سمجھانا کہ بجلی گھر دے اندر چلے جاؤ دروازے پہ لکھا ہوا کہ 40,000 وولٹ بجلی ہے 60,000 وولٹ بجلی ہے 30,000 وولٹ بجلی ہے 20,000 وولٹ بجلی ہے اور اوپر جملہ لکھا ہوا کہ خبردار جس کا معنی بنتا ہے کہ عام بندہ اس گھر کے اندر داخل نہ ہوئے. یہ بڑی نازک جگہ ہے بڑی خطرے والی جگہ ہے تہاڈی جان جا سکتی ہے. گویا کہ دنیا نو سمجھان واسطے رب نے بجلی گھر دے بوہے تے لکھ دیتا کہ لفظ خبردار. اور جدو دے پیاریاں دا ذکر آیا نے تو رب نے قرآن کریم کے اندر لفظ خبردار استعمال کیتا. اس کا معنی ہے بنیا کہ بجلی نو ہاتھ لاؤ گے تے جان جلے گی اور کسی ولی دی بے ادبی کرو گے تو ایمان چلا جائے گا. کسی ولی دی بے ادبی کرو گے ایمان چلا جائے گا. اسی دے نسبت والے لوگ ہاں اسی دے محبت والے لوگ ہاں. اسی ویکھو نے صوفی شوکت صاحب ہے انہاں دی نسبت کی دے نال
نسبت کی دے نال ہے صوفی عمران شاہ صاحب دے نال ہے اور بھی جتنے بھی بزرگاں نے جتنے بھی اہل اللہ نے یہ سارے نسبت بنسبت چلے آ رہے ہیں یہ سمجھ لو کہ جی میں ایک ٹرانسفارم ہے ٹرانسفارم بھی جو اگے تار نہیں تار دا کے کنیکشن تسی میٹر نال دیتا میٹر بھی جو اگے کنیکشن تسی اپنے گھر دے اندر دیتا اگے روشنی چل پئی بلب چل پیا انہی سمجھو اہل اللہ دے منن والے ہو کہ ساڈا جڑا تار ہے او دا کنیکشن حضرت خواجہ اجمیر کے نال ہے اور خواجہ اجمیر کا تعلق جڑا ہے غوث الفرا کے نال ہے اور غوث الفرا کا جو تعلق ہے حسنین کریمین کے نال ہے اور حسنین کریمین کا جو تعلق ہے وہ ذات علی جو مرتضی کے نال ہے اور علی کا جو تعلق ہے ذات محمد مصطفیٰ کے نال ہے یہ اللہ نے ساڑھے سلسلے جوڑ دیتے ہیں ایک کنیکشن بنا دیتے ہیں اگر تسی دیکھو نے کہ بجلی لگی لیکن تسی بٹن نہیں دباؤ گے بلب کی میں چلے گا بس ایک ہی سمجھ لو کو دنیا میں رہن والے ہو جب تک تسی کسی اہل اللہ تعلق نہ جوڑو گے اپنی دوستی نہ کرو گے تسی دنیا کے اندر کامیاب نہ ہو گے 15واں سپارہ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو اصحاب کہف کا ذکر رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیتا وہ اصحاب کہف اللہ دے بڑی سن انہاں تک بیٹی سی کتا جدو پیڑ کی جو ہجرت کر کے نکلے غار کے اندر بیٹھے قرآن کریم نے لکھا کہ 309 سال تک وہ کتا بلیے کے پھوے سے بیٹھا رہا اور اللہ نے پھر ایک انعام دیتا اس کتے نو انہاں بلیاں دے صدقے نہ ہو بلی مرے نہ ہو کتے نو بہت آئی پھر اللہ نے پھر اس کتے نو انعام دیتا اس کتے کا ذکر اپنے قرآن کریم کے اندر کر دیتا اور پھر اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ جنت کے اندر کتا کوئی بھی نہیں جائے گا اگر جنت کے اندر کتا جائے گا تو بلیاں دے درد بین والا جائے گا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ کہ اللہ نے نسبت بھی بنا تو کتا لبا کے ایک نجس چیز ہے لیکن جدو خو اللہ دے ولیاں دے بیٹھے بیٹھا اللہ نے اس کتے کی سنگت جڑی ولیاں دی سنگت سی خالق کائنات نے اس کتے نو حشر والے دے جنت عطا فرمایا ایک دنیا دار چیز ہے نجس چیز ہے ولیاں دے بیٹھے بیٹھے رب نے انہوں جنتی بند کر چھڑیا قرآن کریم اٹھاؤ مچھلی اللہ کی نعمتاں کی جو کی نعمت ہے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو جنت کے اندر سب تو بہترین مٹھا اور سونا جو میوہ ہوئے گا جنتی لوگوں مانتے مچھلی ہوئے گی اور پھر تعریف اٹھا کے دیکھو کہ حضرت یونس پیغمبر جدو قوم تو خفا ہوئے آپ جنگل میں چلے گئے دریا کے اندر چلے گئے مچھلی دے شکم دے اندر چلے گئے 40 دن رہے اللہ دے نبی مچھلی دے شکم دے اندر دعا کرتے رہے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دنوں تو بعد پیغمبر باہر تشریف لائے رب العالمین دے پیغمبر جدو باہر آئے آپ کو لباس نہیں سی اللہ نے جنت وچوں ایک کدو دا پھل پہ چھڑیا اللہ دے نبی نے کدوਆਂ دے پتیاں تو اپنے جسم کو محفوظ کر لیا پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے کدو اس وجہ تو پسند ہے کہ ایک تے جنتی پھل ہے اور دوسرا میرے نبی کی خدمت بھی کرتا رہا حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی نو کی نام دیتا سنو وہ مچھلی اللہ دے نبی دی نسبت کی وجہ تو کہ اللہ دے نبی اس مچھلی دے شکم دے اندر 40 دن رہے اس نسبت کی وجہ تو اللہ نے اس مچھلی نو ہمیشہ واسطے جنتی بنا اور مچھلی جو ہے جنتی میوہ ہے تو میرے عزیز بھائیوں ایسے پیر خانے ایسے درگاہ ایسے عظیم روحانی درگاہ جتو ساڑھے ایمان دی حفاظت ہوئے جتے ساڑھے دلوں دی حفاظت ہوئے جتے ساڑھے صحیح معنی میں اینی سمجھ لیا کرو اپنے پیر خانے دا ادب جو ہے اپنے پیر خانے دا جو احترام ہے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دربار شریف کے اندر بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا سفید لباس والا اور حضرت خواجہ صاحب
سلیمان توسوی دے قریب بیٹھ گیا گفتگو کرتے رہا جدو جان لگے ہیں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا تو لوگوں جنہیں حضرت خضر نبی کا دیدار کرنا ہوئے کر لو وہ اللہ دے نبی جا رہے ہیں ساری دنیا دوڑی لیکن حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نہ دوڑے آپ کو حضرت شاہ سلیمان نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں گئے آپ نے فرمایا کہ میں وہ دے پیچھے کیوں دوڑا میں دے وہ دے پیچھے دوڑا گا جی دی زیارت واسطے خضر نبی بھی تشریف لائے اور حضرت پیر مہر علی دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ آپ غوث پاک کی اولاد نے آپ اپنے سکے ماموں حضرت فضل شاہ گیلانی دے مرید سن لیکن سلسلہ نہ چلیا آپ سیال شریف چلے گئے اپنی پیاس کو بجھان واسطے اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی اپنے مرشد خانے گئے سن توسا شریف کے اندر تو آپ نے مرشد نے نگاہ کو دیکھا اور فرمان لگے شاہ جی حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا کہ اپنے علاقے بھی دھیان نہ رہا کر تیرے علاقے دے اندر ایک باز پرواز کر رہے ہیں جال سٹ کے رکھ کسی ویلے بھی پھنس جائے گا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ جب اپنے علاقے کے اندر آئے اور اپنے پیارے دے گئے کو دیکھے حضرت خواجہ پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف پیارے سے بننے بن جس میں نے آپ کے قریب آئے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے نگاہ اٹھائی حضرت پیر مہر علی دے چہرے تے نگاہ پئی اور پیر مہر علی دی نگاہ جو سی حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی دے چہرے تے پئی اور جس میں نے چہرے تے پئی ہے تو حضرت پیر مہر علی کہنے لگے خواجہ شمس الدین سیالوی نو کہ آنکھ آنکھوں میں اشارے ہو گئے اور تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے حضرت پیر مہر علی اٹھے بہ گئے مرید ہوئے آستانے تے تشریف لائے اتفاق ایسا بھی سی کہ ایک دن کتے نے آتے دے اندر منہ پا دیتا لوگ آپ کی خدمت کے اندر گئے خواجہ شمس الدین سیالوی نو کہنے لگے حضور کتا نجس سے نپا کے تے حکم فرماؤ یہ آٹے نہ کی کریے آپ نے فرمایا کہ پیر مہر علی بہت بڑا عالم ہے انہیں کل فتوہ لے لو جدو پیر مہر علی کل فتوہ لین گئے پیر مہر علی کہنے لگے کہ یہ کرو بیلیو جتے جتے کتے نے منہ پایا وہ آٹا چٹ کے کوٹیاں روٹیاں میرے واسطے بنا چھٹو جتے روٹی جتے منہ نہیں لگیا وہ روٹیاں اپنے واسطے بنا چھٹو جس میں لئے آپ نے فتوہ جاری کر دیتا خواجہ شمس الدین سیالوی کو گئے انہوں نے جا کے دسیا دورے گل کیتی ہے آپ نے بلایا حضرت پیر مہر علی جدو خواجہ صاحب کی خدمت کے اندر گئے تو کہنے لگے دورے دسو وہ کتا کدے دربار دا سی آپ نے فرمایا کہ میرے دربار دا ہے تے کہنے لگے کہ پھر کہنے لگے وہ کتا تواڈے دربار دا ہے تے میں بھی تواڈے دربار دا ہی کتا ہوں حضرت پیر مہر علی بہت بڑے عالم سن لیکن نفی کا چھٹی ہر چیز نو اور اپنے مرشد کے اندر سر جھکا کے ہمیشہ واسطے ہر چیز حاصل فرما لی سی تو میرے عزیز دوستو بھائیو اصل حقیقت میں کیسی پیر خانے اس وجہ تو آنے ہیں کہ ساڑھیاں جو بیٹھ گیا نے اسی انہوں نے چارج کرائیے روحانی طور پہ اسی اپنے پیر خانے بھی جو فیض حاصل کریے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دربارات نہ جائے کرو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں چوکی مل دے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ریاض باللہ مر گئے لیکن الحمدللہ سادہ عقیدہ ہے کہ ساڑھے ولی بھی زندہ نے ساڑھے نبی بھی زندہ نے حضرت بابا عبداللہ شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت کے اندر ایک حافظ قرآن آ گیا اور کم و بیش 8-10 دن آپ کے مدار قریب بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا رہا اور ایک دنیا دار بھی عورت آئی اس آگ اس طرح چولی پھیلائی حضرت بابا عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے جس ویلے دونوں نے دیکھا ایک دنیا دار عورت اس آگ کے سوال کیتا آواز آئی کہ جاتے نہیں مراد پوری ہو گئی ہے حافظ قرآن اسی جگہ تے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا رہا دنیا دار عورت چلی گئی حضرت بابا عبداللہ شاہ نے مدار ایک دستے حافظ قرآن پڑھنے والا ناراض ہو کے گھر چلا گیا رات پئی عبداللہ شاہ خواب کے اندر ملے اور کہنے لگے کہ بیٹا کیوں ناراض ہوئے عرض کی تھی حضور ایک دنیا دار عورت آئی پہلے دن وہ مراد پوری ہو گئی اور میں 8 دن تو قرآن پڑھنے میری کوئی گل نہیں سنی جا رہی حضرت عبداللہ شاہ نے فرمایا کہ بیٹا دنیا دار عورت سی میں نہیں چاہتا کہ میرے مزاج سے کھڑی رہے لیکن جب تو اللہ دا قرآن پڑھتا سی عبداللہ شاہ تیرا قرآن سنتا سی ساڑھا ایمان ہے ساڑھا
حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آپ کہتے ہیں کہ زندگی میں جدوں بھی میرے تے مشکل آئی، جدوں بھی کوئی پریشانی آئی، جدوں بھی کوئی مشکل وقت آیا، میں حضرت امام اعظم کے روزے تے چلا گیا اور جا کے میں سلام پیش کیتا اور 2 رکعت نوافل پڑھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو عام ہستی نہیں سن، بہت بڑے عالم دین سن، مفسر قرآن سن، محدث سن، بہت بڑے فقہ سن، بہت بڑے تاریخ دان سن۔ تاریخ نے ثابت کیتا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر دنیا دے اندر تہاڈی کوئی مراد نہ پوری ہوئے، اپنے ماں باپ کی قبر تے چلے جاؤ، ماں باپ کی قبر تو بعد اپنے مرشد کی قبر تے چلے جاؤ۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے مرشد کی قبر تے جاؤ، باوضو ہو کے جاؤ، پاؤں کی طرف بیٹھو، اللہ کا قرآن پڑھو، حضور کے درود پڑھو، سلام پڑھو، انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے اس ولی قیامت دے سجدے رب العالمین تو اٹھیا ساریاں مراداں پوریاں فرما دے گا۔ اور کبھی بھی مت سمجھنا کہ یاد باللہ کہ میرا مرشد دنیا وچوں چلا گیا۔ حضرت میاں محمد کھڑی شہیدی تیرا خوشبختی ہے اسی غوث پاک دے منن والے خواجہ اجمیر دے منن والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے منن والے حضرت سلطان باہو دے منن والے اللہ دی سو ساڑیاں عشقاں ساڑیاں شاناں اے مرشد دی وجہ تو جدے نے مرشد دی نگاہ وے توجہ وے اللہ دے فضل و کرم نال اس دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے حشر والے دی بھی۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ایک دن آپ ایک سفر کے اندر چلے گئے، رات پہ گئی، ایک سرا کے اندر ٹھہر گئے۔ آپ جدو سرا کے اندر ٹھہرے اس سرا بھی جو آپ نے اپنے مرشد کی خوشبو آئی، آپ اٹھے اور ایک آدمی کو گئے، کہنے لگے کہ بھئی تواڈے وچوں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو میرے مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو مل کے آیا ہوا ہے۔ ایک بیلی اٹھ بیٹھا کہنے لگا حضور آج میں کہ ایسے سائل بن گیا، آپ کو لوگ جو کچھ بھی سی آپ نے عطا فرما دیتا تے ٹرن لگے اپنے جوڑے بھی میرے عطا فرما دیتے، جتیاں بھی میرے عطا فرما دیتے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے مرشد سے جتیاں چکیاں اور اپنے سر تے رکھیں اور سر تے رکھ کے اس بیلی نو کہنے لگے کہ جو تو انعام و کرام لے سکنا لے دے، میری خواہش ہے کہ میں جب دنیا میں جو جاؤں گا لوگی میں نو غسل دیں گے، کفن پہنان گے، میں اس میں نے جتیاں اپنے مرشد کے اپنے سینے تے رکھ کے لے جاواں گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر میرا عمل کوئی قبول ہو گئے یا نہ ہو گئے، لیکن مرشد کے جتیاں دی برکت دی وجہ تو رب سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ عقیدہ سی محبت اور اللہ کا ولی نہیں ہو گئے، اللہ کی قسم جنہیں ساری زندگی حضور دی محبت کے اندر اپنا زندگی فنا کر چکے۔ حضرت بابا غفور صاحب نے بھیجا
درویش آدمی سن آپ کا چہرہ دیکھو رب دی سو تو خدا یاد آئے گا مصطفیٰ دی محبت یاد آئے گی اور آپ کے برادر کو دیکھ لو آپ کے پورے خاندان کو دیکھ لو یہ اہل اللہ والے نے اللہ والے نے اور اللہ والے ہوتے ہی ہونے کہ جنہ دی یاری رب نہ لگی ہو مصطفیٰ کریم نہ لگی ہوئے جنہ نے حضور نہ یاری لا لئی اللہ کی قسم ہو کوئی داتا جی اجمیری بن گیا کوئی خواجہ اجمیری بن گیا کوئی پیر بہرانی بن گیا کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بن گیا یہ وہ لوگ نے کہ جنہ نے حضور نہ یاری لائی اج بھی دیکھ لو لاہور دے اندر رات کے جدو 2 بجے ہون گے نے لاہور دیا سڑکاں ویران ہون گیا لیکن جاؤ دادا صاحب کی قبر پاک دے اتنے رات کی سو اللہ دے قرآن کی وجہ تو آباد ہو گئی اتنے لکھاں ہزاراں لوگ اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہوں گے پھر دوسری طرف چلے جاؤ دریا راوی تو پرلے پاسے جہانگیر بادشاہ ستا پیا ہے دنیا کا بہت بڑا حکمران سی آج کوئی اتنے چادر چڑھان والا نہیں کوئی اتنے پھول چڑھان والا نہیں راوی تو ارلے پاسے آ جاؤ حضرت علامہ اقبال صاحب بھی آرام کر رہے ہیں لکھاں لوگ پھول چڑھان والے نے لکھاں لوگ چادرہ چڑھان والے نے حضرت دادا صاحب دے مزار پاک پہ آ جاؤ حضرت شاہ جمال پہ آ جاؤ حضرت بی بی پاک دامنہ دے مزار پہ آ جاؤ حضرت میاں میر دے مزار پہ آ جاؤ یہ ہستیاں نے کہ جنہاں نے ساری زندگی اپنی حضور دے نام وقف کر اور جنہاں حضور دے نام وقف کی ہے زندگی اللہ دی سو کوئی آیا ابو بکر سی صدیق بن گیا آیا عمر سی فاروق حکم بن گیا آیا عثمان سی سنرین بن گیا آیا علی سی حیدر کرار بن گیا آیا بلال سی مؤذن رسول بن گیا اور یسرب سی حضور نے جدو مدینہ پاک کے اندر قدم رکھیا مدینہ المنورہ بن گیا اور ایک اور گل تو میں دس دیا جنت البقیع ہے بڑے بڑے حکیم بلائے بڑے بڑے طبیب بلائے لیکن انہوں ٹھیک کوئی نہ کر سکے ایک دن وہ ماں دے کول گئی کہنے لگی پتر اسی زندگی دیا خوشیاں کوئی نہیں دیکھیاں اسی سے تینوں دولہا بنانا سی سر لاڑا بنانا سی ساری خوشیاں کرنیاں نے تو پہلے ہی بیمار ہو گئے دوجی گل ہے کہ زندگی دی کوئی حسرت ہے کوئی تمنا ہے گل کر میں اور تیری تمنا پوری کر دیا اس کیا کہ ماں میں نے دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہیے میرے دل کے اندر ایک کوئی تمنا ہے ایک کوئی حسرت ہے ماں نے پوچھا پتر کیڑی حسرت ہے کہنے لگیا کہ میں نبیاں دے سردار نال پیار کر بیٹھا ہوں مسلمانہ دے نبیاں نال پیار کر بیٹھا ہوں مسلمانہ دے نبیاں نو دل دے بیٹھا ہوں اور شاعر نے کیا ہے حب آمد ازل ہی سے سینے میں ہے حب آمد ازل ہی سے سینے میں ہے اور میں یہاں ہوں میرا دل مدین اور میں یہاں بندے نہ گل کی انہیں کیا کرما والے آ کہ جس محمد نے تو برا پتا کہنا ہے جس محمد نے یاد باللہ تو جادوگر کہنا ہے تیرا بچہ تے اس محمد نے اکھاں ملا کے انہوں دل دے بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا کوئی طبیب ٹھیک نہیں کر سکتا کوئی حکیم میں ٹھیک نہیں کر سکتا اگر میں ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو میرے بوے تے جا کے رسول اللہ نے لیا ہو اور اگر نہیں یہ کرو کہ میری منجی چکو میں رسول دے بوے تے لے جاؤ جس میں نے باپ نے گل سنی انہیں کیا پتر لوگی تانے ماریں گے انہیں کیا میں لوگوں کی تانے آدھی فکر نہیں میں سچا نبی نال پیار کیتا ہے کہ سچا پیار کیتا ہے یہ کرو میں نے دروازے تے لے جاؤ باپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جاب چلتا چلتا حضور دے دربار کے اندر گیا اور جا کے جس ویلے محبوب کائنات دے بوے تے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق نال ملاقات ہوئی فاروق اعظم نال ملاقات ہوئی حضور دے صحابہ نے پوچھا بیٹیا کیویں آئے انہیں کہا کہ میں تواڈے نبی نو ملنا چاہنا اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش ہو گیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیلی دی گل سنی
اور گل سنن تو بعد کہنے لگے کہ بچہ بیمار ہے، حضور بیمار ہے. پھر پوچھیا کیاں لواندا کہ میں تانوں ملنا چاہنا، میں تہاڈا ٹکڑا دیکھنا چاہنا، تہاڈی زیارت کرنا چاہنا. نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قربان جائیے. حضور نے اپنے بیٹیاں کو فرمایا آؤ چلیے عاشق رسول کا دیدار کر کے آئیے، آؤ چلیے عاشق مصطفیٰ کا دیدار کر کے آئیے. جس ویلے حضور اپنے بیٹیاں دے نال دے دروازے تے گئے، جا کے دروازہ بجایا، اودی ماں نے دروازہ کھولیا، جا کے بچے کو دسیا کہ جس نبی کا تو تلاش کرتا سی، جس نبی دے انتظار کے اندر سی، وہ نبی تیرے دروازے تے آ گیا ہے. میرے سلطان باہو دی روح تڑپ اٹھی. آپ فرمان لگے میں کو جی میرا مرشد سونا اج کیوں کر سنو اے بھاوا افینے ساڑے لوگ بڑھنا اندر تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا منگ کیچ منگنا چاہنا ہے. عرض کیتی آقا تسی جو آ گئے ہو تے ہن زمانے دی لوڑ نہیں، صرف تواڈے دیدار دی ضرورت سی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت دینا مصطفیٰ دا کام. آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہوں اپنا غلام بنایا. کتنا خوش بخت انسان سی کہ جیدے گھر نبیوں کے سردار آپ چل کر گئے. پھر حضور نے کلمہ پڑھایا. آقا علیہ السلام واپسی تشریف لائے. کچھ دنوں تو بعد بچے کا وصال ہو گیا، اور جدو بچے کا وصال ہویا وہ گھر والے نے سنیا کر لیا نبیوں کے تاجدار کہ اپنے غلام نو لے جاؤ، یہ وصال ہو گیا. حضور نے مولا جی نے فرمایا کہ جاؤ اس بیلی کا لاشا چک کے لے آؤ. جدو